بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. سورہ الکہف آیت نمبر 18. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، البتہ میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے. بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے میں تمام شرکاء سے بڑھ کر شرک سے مستغنی ہوں. میں تمام شرکاء سے بڑھ کر شرک سے مستغنی ہوں. جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے غیر کو بھی شریک کرے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے. آپ نے فرمایا شرک خفی وہ اس طرح کہ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی نماز کو محض اس لیے اچھی طرح سے پڑھتا ہے، اچھی خوش اسلوبی سے اس کو ادا کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلانا شخص اسے دیکھ رہا ہے اس لیے وہ اس نماز کو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے. اس حدیث کو امام احمد نے نقل کیا ہے. تو کوئی بھی کام جس کے اندر دکھاوا آ جائے، جس کے اندر ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ نیک اعمال کی قبولیت کی دو بنیادی شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے لیے کیے جائیں، اعمال صرف اللہ کے لیے ہوں، اس میں ریاکاری نہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے ہدایات کے مطابق ہوں. آپ نے ایک عمل کیا جس میں اتباع موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار موجود ہے، لیکن اس طریقہ کار میں نماز ادا کرنے میں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے اور میری واہ واہ کرے گا، تو یہ شرک خفی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرک کی تمام اقسام سے بچا لے. اور یہ ریاکاری ایک قابل مذمت برائی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اپنے دلوں کو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں میں جو ریاکاری کے اسباب ہیں ان سے ہمیں بچا لے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.